اور اسے دین سمجھ کر کرنا جس کا وجود خیر القرون المشہود لہا بالخیر میں نہ ہو، یعنی خیر القرون میں اس کا وجود نہ ہو، یعنی بالفاظ دیگر جو نہ قرآن سے ثابت ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہو، نہ امت کے اجماع سے ثابت ہو، ایسے کام کو دین سمجھ کر کرنا یہ بدعت کہلاتا ہے اور اس کی شریعت میں بہت زیادہ مذمت آئی ہے۔ اور یہاں ایک مغالطہ ہے، آج کل جو ہے نا علماء منع کرتے ہیں کہ فلاں کام بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے فلاں کام، تو بعض لوگ پھر ایک دھوکہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے عوام کے اندر جو ہے نا مسئلہ جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک احداث فی الدین اور ایک احداث للدین۔ احداث فی الدین کا معنی کہ دین کے اندر نئی چیز کا ایجاد کرنا جو دین نہ ہو، اس کو احداث فی الدین کہا جاتا ہے۔ احداث للدین کا معنی کہ دین کے لیے کوئی نئی صورت، نیا جو ہے طریقہ کار ایجاد کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو لوگ اشکال کریں گے کہ آپ کہتے ہو فلاں چیز بدعت ہے، جو ہے نا تیجا بدعت ہے، 40واں بدعت ہے، برسی بدعت ہے، فلاں بدعت ہے، ان چیزوں سے آپ روکو گے تو پھر تو لوگ اشکال کریں گے کہ آپ کی مسجدوں میں جو نا پنکھے لگے ہیں یہ بھی بدعت ہے، لائٹیں لگی ہیں یہ بدعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں تھے، لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں، قالینی بچھی یہ سب بدعت ہے۔ تو یہاں یہ دھوکہ ہے، ایک ہے احداث فی الدین کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، یعنی اسے دین سمجھ کر کرنا، جو نہ کرے اس پر تنقید کرنا، ایسی بات بدعت ہوتی ہے۔ اب یہاں پنکھے اور دیگر جو ہیں یہ ساری چیزیں یہ ضروریات ہیں، دین کے عمل کرنے کے لیے جو ہے نا سہولت کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، ان کو دین قطعاً نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اس کو بدعت نہیں کہا جاتا۔ اور یہاں علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی ہے مسجد میں بیٹھ کر شراب پیے، 100 بوتلیں شراب مسجد میں بیٹھ کر ایک آدمی پیے، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ بدعت ہے۔ کیوں بڑا گناہ؟ کیونکہ یہ آدمی شرابی ہے، شرابی اس شراب پینے کے گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اور گناہ سمجھنے کی وجہ سے ممکن ہے اللہ جل شانہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیں، اور یہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور دوسرا شخص جو بدعت میں جو ہے نا مبتلا ہے، ایسے آدمی کے لیے جو ہے نا وہ اپنی بدعت کو دین سمجھ کے کر رہا ہے، تو بدعت جو ہے نا اس کے نزدیک اچھی چیز ہے تو اس سے توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو بدعت سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں عطا فرماتے، تو اس لیے بدعتی جو ہے وہ اس بدعت سے توبہ سے وہ محروم رہتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ قد حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اس واسطے ہمیں بدعت سے بچنا چاہیے۔ ایک واقعہ تحریر فرمایا کتب حدیث میں بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا، کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے، تو کسی نے آ کر اطلاع دی کہ فلاں مسجد کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں اکٹھے اور سارے باواز بلند جو ہے نا درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی، واقعی معاملہ ایسے ہی تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر جو ہے نا گئے، اور جا کر مسجد میں پہنچے تو وہ لوگ آگے ذکر میں لگے درود شریف اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے نقاب اتارا اور اتار کر کہا کہ من عرفنی عرفنی، جو شخص مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا ومن لم یعرفنی فانا ابن مسعود، جو مجھے نہیں پہچانتا تو میں عبداللہ ابن مسعود ہوں۔ تو پھر اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ظالموں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا وصال فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اتنا وقت گزرا ہی نہیں ہے، ابھی سے آپ جو ہے نا گمراہی میں اور بدعت میں مبتلا ہو گئے ہو، ظالموں اس سے بچو۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخرجہم من المسجد، ایک ایک کو پکڑ کر جو ہے نا مسجد سے باہر نکالا، اور جو ہے نا ان کی یہ سخت، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اتنی سخت جو ہے نا تردید کی، اور یہ امت کے فقیہ ہیں۔